بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو، اور آج سمجھ یہ نہیں آتی کہ کہانی کا آغاز کہاں سے کریں۔ چلیں، جس طرح ہمیں بتائی گئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں جب اس طرح کے حالات سے انسان گزرتا ہے تو پھر سوچ و بچار میں پڑ جاتا ہے۔ جی، منتظر ہیں کہ بھائی سے ملاقات ہو، بہنیں بھی منتظر ہیں اور اہلیہ بھی منتظر ہے، لیکن منظر یہ ہے کہ جیلر کا کمرہ ہے، آفس ہے، بہنیں اکٹھی بیٹھی ہیں اور بیگم صاحبہ الگ بیٹھی ہیں۔ تینوں میں کوئی گفت و شنید بھی نہیں ہو رہی، ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی۔ منتظر ہیں کہ بھائی کا دیدار ہو، مرشد بھی منتظر ہے کہ خاوند کا دیدار ہو۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلتا ہے اور ایک تقریباً کوئی 6 فٹ کا 75 سال سے زائد عمر کا بزرگ ایک سپاہی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ شیو بڑی ہے، جسم کمزور ہو چکا، گالوں پر ہڈیاں جو ہیں وہ اب زیادہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ بہنیں اٹھتی ہیں، گلے ملتی ہیں، اور وہاں پہ پھر جذباتی مناظر شروع ہوتے ہیں۔ کافی دیر آنسوؤں کی لڑی لگی رہتی ہے۔ بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان آنسوؤں کو اپنی بہنوں پہ ظاہر نہ کریں، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آنسو رک نہیں سکے۔ سامنے بیگم بھی کھڑی ہے، لیکن نظریں انہوں نے جھکائی ہوئی ہیں، اور جیسے بہنیں بھائی سے الگ ہوتی ہیں تو بیگم ان کے پاس آتی ہے، بلکہ وہ بیگم کے پاس جاتے ہیں اور ان کا حال احوال دریافت کرتے ہیں۔ دونوں میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، جیلر بھی موجود ہوتا ہے۔ بہنوں سے کہا جاتا ہے کہ پریشان نہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈالنے کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ میں تو ان سب سے بات کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن کہ کیا کریں، یہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، تو پھر میں بات کس سے کروں؟ میں نے اپنے وکلاء کے ذریعے بھی میسیجز بھجوائے، میں نے مرشد کے ذریعے بھی میسیجز بھجوائے کہ آئیں مجھ سے بات تو کریں، میرے عوام میرے ساتھ ہیں، لوگ میرے ساتھ ہیں، وہ میری ایک کال پہ آج بھی باہر نکلنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے تو پھر مجھے آپ بے شک جتنے سال مرضی جیل میں ڈالے رکھیں، ووٹ میرا ہی رہے گا۔ بہنیں کہتی ہیں کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ سے انتقام لیا جا رہا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کمزور ہے، اور آپ کا تعلق اور واسطہ اور آپ کا کیس کسی اور جگہ سے ڈیل ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں سارے تانے بانے جو ہیں وہ معلوم ہیں، لیکن ہم کریں تو کریں کیا؟ ہم آپ کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں، ضمانت کی درخواست بھی دیتے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں۔ 40-50 منٹ کی یہ ملاقات ہوتی ہے۔ اچانک ایک سپاہی کو اشارہ ہوتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ صاحب، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ صاحب کہتے ہیں کہ تو صرف 2-3 منٹ اور دے دیں، لیکن سپاہی کو حکم ملتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں سر، معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے تو ابھی بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا اس میں ہمارا تو قصور نہیں۔ 2 منٹ مانگتے رہے، لیکن سپاہی نے کہا کہ سر، آپ کو بیرک میں، آپ کو اپنی جیل والے روم میں واپس جانا ہے۔ چلے گئے۔
یہ سلسلہ ہر منگل کو ہوتا ہے۔ کہانی اس وجہ سے سنائی کہ خود کو مضبوط ثابت کرنے کی وہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کپتان شاید زندگی کے اس آخری حصے میں وہ اپنا سٹیمنا برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب آ جائیے، کیونکہ ہم نے آپ سے کہا ہوا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر ہوگی نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے۔ نواز شریف برطانیہ چھوڑ رہے ہیں، سعودی عرب کا رخت سفر باندھا ہے، چین جانے کا بھی ارادہ ہے، پھر UAE، اور جن لوگوں نے ڈیل کروائی ہے، جن لوگوں نے ضمانتیں دی ہیں، انہوں نے کچھ ضمانتیں لی بھی ہیں۔ اب جو ڈیل کروانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ میاں صاحب جو ہیں اس ملک کے اندر سرمایہ کاری، خاص طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری، چین کی، UAE کی، قطر کی، مان کی اور سعودی عرب کی لائیں گے، سی پیک کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اس وجہ سے، اور ان کے بدلے میں انہوں نے مانگا کیا کہ تخت و تاج ان کو دے دیا جائے، اور میاں صاحب اس تخت و تاج پر بیٹھنے کو تیار بھی ہیں۔ ماحول بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں، تیزی آئی ہے، ورکرز کنونشن ضلعی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ جلسے جلوس ریلیاں نون لیگ نے زیادہ کر دی ہیں، تاکہ جو نواز شریف کو گلہ شکوہ تھا، گزشتہ دنوں وہ ناراض تھے، وہ دور ہو سکے اور لوگوں کو گھروں سے نکالا جا سکے کہ وہ نواز شریف کے استقبال کے لیے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پہنچیں۔ میاں صاحب اور ان کے ضامن ان دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جن دوستوں نے کوشش کی اور مذاکرات کیے اور پھر ان کے لیے راہ ہموار کی۔ اب ووٹ بینک جو کپتان کا ہے اس کو توڑنا کیسے ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، تو یہ کس طرح ہوگا، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں پٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ 30 سے 40 روپے کم ہو جائیں گی، کیونکہ عالمی منڈی میں مسلسل تیل کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ واقع ہو رہی ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو بھی حکومت آئے گی، جو اور نون لیگ دعویٰ کر رہی کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے مائنس پیپلز پارٹی، تو نظر آ رہا ہے کہ پھر جو ہے معاملات ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ لیکن جب وہ ان دوروں پہ جائیں گے، ان ممالک کے جن کا میں نے نام لیا، ان ممالک کی قیادت سے ملیں گے، اور وہ پاکستان آنے سے پہلے ان ملکوں کے دورے پر جائیں گے، وہی ضامن ہیں، انہیں سے گرین سگنل ملنا ہے، وہی حکومت پاکستان سے رابطے میں ہیں۔ پھر آرمی چیف کا ایک اپنا دورہ بھی ہے امریکہ کا، وہ پینٹاگون نے ان کو دعوت دے رکھی ہے، آنے والے دنوں انہوں نے بھی وہاں پہ جانا ہے۔ ان کے اس دورے کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو چیزیں چل رہی ہیں، آسان ہوں مشکل ہوں، لیکن جو ایک ٹریک نظر آ رہا تھا کہ اس ٹریک کی جانب یہ بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فائدہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ ان قوتوں کو بھی ہوتا ہے جو کہ نواز شریف کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، اور ان کے نزدیک ان کو لے کر آنا ہی اگر ضروری ہے، تو کیا مسائل کا حل یا مسائل کے حل کی کنجی بھی ان کے پاس ہے یا نہیں، یہ تو پھر آنے والا جو وقت ہے وہی بتائے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔